بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کے عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کا اصول فقہ میں یعنی اصول شاشی کے اندر تیسرا سبق ہے۔ آج تیسرا سبق لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ کل بات ہوئی تھی خاص پر، خاص کا حکم بیان کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی چند مثالیں تھیں، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ آج آپ کے سامنے ہم عام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماقبل میں عام کی تعریف آ چکی ہے۔ کیا تعریف آئی تھی کہ عام ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت سارے افراد شامل ہوں، بہت سارے افراد اس میں اندر شامل ہوں۔ وہاں انہوں نے مثال دیا تھا مسلمون، مشرکون، آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ مسلمون اور مشرکون، اور تقدیری مثال دی من و ماں کا مثال دیا گیا تھا۔ لیکن آج ہم لوگ عام کی قسم کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے کہ عام کی قسم ہوگی آج کے بحث میں، اور میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ عام کی کتنی قسمیں ہیں۔ عام کی 2 قسمیں، وہ بھی میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ اب بلیک بورڈ پر تو لکھ دیا 2 قسم، آپ کو کون کون سی قسمیں آپ یاد رکھیے۔ 2 قسمیں بتا رہا ہوں۔ عام مخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض، عام غیر مخصوص منہ البعض، 2 قسمیں ہیں۔ عام مخصوص منہ البعض یعنی ایسا عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ عام غیر مخصوص منہ البعض، وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب عبارت کو دیکھیے۔ عبارت میں صاحب کتاب کریں وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، کہ عام تو فنوعانی اس کی 2 قسمیں، جیسا کہ میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کے آسانی کے لیے۔ کیا قسم ہے؟ عام خص عن البعض، ایسا عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، اسی کو میں نے کہا کہ عام مخصوص منہ البعض۔ وعام لم يخص عنه شيء، اور دوسرا عام کیا ہے؟ جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، اسی کو میں نے کہا کہ عام غیر مخصوص منہ البعض۔ فالعام الذي لم يخص عنه شيء، صاحب کتاب کریں کہ وہ عام جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی اس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی عام غیر مخصوص من البعض، فهو بمنزلة الخاص في لزوم العمل به لا محالة۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خاص کے بارے میں کتاب اللہ کا خاص جو ہوا کرتا ہے وہ لازمی ہوا کرتا ہے، وہ قطعی ہوا کرتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہوا کرتا ہے، اسی طرح عام کا، عام غیر مخصوص من البعض، وہ بھی کیا قطعی ہوا کرتا ہے، وہ بھی خاص کی طرح اس پر بھی عمل کرنا لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ اس پر ہر حال میں اس پر حکم وہی ہوگا کہ یہ مفید یقین ہونے کا لزوم کے حق میں فائدہ دیتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کو چھوڑا نہیں۔ چنانچہ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، قیاس آ جائے، تو دلیل ظنی ہوا کرتا ہے، دلیل ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور عام غیر مخصوص من البعض پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کو صاحب کتاب نے آج بیان کیا ہے۔ صاحب کتاب اسی پہ کچھ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْدَمَا هَلَكَ الْمَسْرُوقُ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزِّمَامُ۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کوئی سامان چوری کر لیا، چوری کرنے کے بعد وہ سامان اس کے پاس سے ہلاک، یعنی چور کے پاس سے وہ سامان ہلاک ہو گیا، یعنی وہ سامان کو بیچ دیا، کھا لیا، پی لیا، یا اس سے گم ہو گیا بارکیف۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو کیا وہ سامان جو اس نے چوری کیا تھا، کیا وہ سامان کہا جائے کہ تم وہ سامان کہیں سے جہاں سے بھی ہو واپس کر کے لاؤ اور اس سامان کو تمہیں حوالہ کرو جس کامی کا تم نے سامان چرایا ہے؟ صاحب کتاب کا نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے جب اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا تو گویا ہاتھ یہ تمام جرم کے بدلے میں کاٹا گیا ہے، لیکن تمام جرم کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو گویا کہ جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو گویا کہ اس کا تمام گناہ معاف ہو گیا دنیاوی اعتبار سے، جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کیوں؟ قرآن میں کہا گیا ہے السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ بما، یہ ماں جو ہے یہ بدلہ ہے اس چیز کے جو اس نے کسب کیا، جو اس نے کیا ہے، تو اس کے اندر ماں کے عموم کے لیے ہے، تو آپ اس ماں کو اگر خاص کریں گے نہیں، الگ سے آپ زمان میں لازم کریں گے، تو پھر عام غیر مخصوص من البعض پر عمل کرنا صحیح لازم نہیں آئے گا، جس سے دقت اور پریشانی۔ اسی کو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وعلیٰ هذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا مال مسروق کے ہلاک ہونے کے بعد جو اس کے پاس تھا،
تو اس پر زنا واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا یہ ان تمام چیزوں کا بدلہ ہے جس کو چور نے کیا. مقتصب السارق، جس کو چور نے کیا ہے. صاحب کہا فإن کلمۃ ما عامہ، اس لیے کلمہ ما عام ہے. کلمہ ما کیا ہے؟ عام، یعنی وہاں جو جزاء بما کا سبا ہے، بما میں ما جو ہے وہ ما کیا ہے؟ عام ہے. لہذا وہ شامل ہے جمیع ما وجد من السارق، ان تمام چیزوں کو جو سارق کی جانب سے پایا گیا، چور کی جانب سے. یعنی چور نے چوری کیا اور چوری کر کے جو سامان لے گیا تو گویا کہ تمام جرم کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے. جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. اب الگ سے اس پر ضمان کرنا ایسا ہی ہے، گویا کہ کلمہ ما پر عمل کرنا لازم نہیں آئے گا. وہ تقدیر ایجاب الزمانی، اور زمان کے واجب کرنے کی صورت میں جزا و مجموع ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ جزا مجموع کا مطلب یہ ہے کہ اب بدلہ جو ہوگا، ہاتھ کاٹنا الگ بدلہ سزا ہوگا اور پھر زمان، تو ڈبل یہاں پر اس کے اوپر یہ لازم آئے گا. یہ کہیے کہ جزا یہ صحیح نہیں ہے. پھر یہ عام غیر مسلم پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو ترک کرنا لازم آئے گا. ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ غصب کے مسئلے میں کوئی آدمی کسی غصب کر لیتا ہے اور وہ مال اس کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مال غصب شدہ مال بھی اس آدمی کو حوالہ کرنا پڑتا ہے، اس کا اس نے غصب کیا ہے. تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے اور جو سامان اس نے چوری کیا ہے وہ سامان بھی اس سے لے کر کے اس آدمی کو حوالہ کیا جائے. قیاس کا تقاضا یہ ہے. لیکن عام کا تقاضا ہے، عام غیر مقصود من بعد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صرف اور صرف ہاتھ کاٹا جائے، اس پر الگ سے کوئی زمان لازم نہیں کیا جائے. تو آپ دیکھیے، ایک طرف خبر واحد ہے، قیاس دلیل ظنی ہے، اور ایک طرف عام غیر مخصوص من بعض ہے، وہ دلیل قطعی ہے. اب دے دیا اگر آپس میں کوئی سمجھوتے کی اور یا اجتماع کا امکان ممکن نہ ہو تو ایسی شکل کے اندر دلیل قطعی پر عمل کیا جائے گا اور دلیل ظنی کو چھوڑ دیا جائے گا. لہذا اس شکل کے اندر عام غیر مخصوص من بعض پر عمل کرتے ہوئے صرف اس آدمی کے ہاتھ کو اس چور کے ہاتھ کو صرف کاٹا جائے گا اور اس کے اوپر زمان کو لازم نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو پھر دلیل قطعی کو چھوڑ کر دلیل ظنی پر عمل کرنا لازم آئے گا. یہ درست نہیں ہے. اسی کو کہا کہ عمل کرنا اس پر چھوڑا نہیں جائے گا قیاس کرتے ہوئے غصب پر. وہ دلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ، اور دلیل یہ ہے کہ اس بات پر کلمہ ما عام ہے جس کو امام محمد نے ذکر کیا ہے کہ جب اذا قال المولا لجاریتہ، جب آقا کوئی آقا اپنی باندی سے کہے انما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، کہ اگر تمہارے پیٹ کے اندر غلام ہوگا، بچہ ہوگا تو تو آزاد ہے. لیکن وہ باندی کیا ہے؟ ایک غلام کو بھی، ایک بچہ کو بھی جنتی ہے، ایک بچے کو بھی جنتی ہے. ایک آدمی کا آقا اپنی باندی کو یہ کہا انما فی بطنک، کہ ماں یہ کیا ہے؟ عام ہے. کہا کہ جو بھی تمہارے پیٹ کے اندر وہ بچے کا بھی لڑکا اگر ہوگا، چاہے تم ایک لڑکا جنو یا دو لڑکا جنو یا 5 لڑکا جنو، سب کے سب کیا ہونے چاہیے؟ لڑکا ہونے چاہیے. لیکن اس نے کیا کر دیا کہ جنا ایک لڑکا کو اور ایک لڑکی کو، تو کیا وہ باندی آزاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صاحب کتاب کرے نہیں ہوگی. حالانکہ وہ کیا بچہ کو بھی غلام کو بھی جنا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر ماں یہ کیا عام ہے، کہ جو بھی تمہارے پیٹ کے اندر ہوگا وہ بچہ ہی ہونا چاہیے، بچی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک بچہ جنا، ایک بچی کو جنی ہے. لہٰذا اس صورت کے اندر بھی کیا ہے؟ وہ آزاد نہیں ہوگی. لا تعتق، امام محمد نے بطور دلیل کے اس بات کو پیش کیا. اس کے بعد صاحب کتاب ایک بات، آخری بات اس بات کو ختم کریں گے کہ وبمثله قوله تعالی فقرؤوا ما تيسر من القرآن. فقرؤوا ما کا استعمال کیا ہے، اسی کی مثال ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، کہ جو آسان ہو قرآن میں سے وہ پڑھو. اس لیے کہ عام ہے ان تمام چیزوں میں جو آسان ہو قرآن میں سے. اور بدیہی تو اس کی ضروریات میں سے یہ ہے عدم جواز کا توقف فاتحہ کی قرات پر. اور جیسا کہ خبر واحد کے اندر یہ آیا ہے حدیث کے اندر کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. خبر واحد کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو اس کی نماز درست نہ ہو. لیکن قرآن میں کیا کہا گیا؟ فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ تم پڑھو جو آسان ہو. تھوڑا بہت بھی مطلب قرات تم کر لیے، قرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، قرآن کا کچھ حصہ بھی اگر تم پڑھ لیے ہو نماز کے اندر تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ تو کیا ہے؟ دلیل قطعی ہے. قرآن کریم میں یہ عام غیر مخصوص من البعض ہے کہ فقرؤوا ما تیسر، جو بھی آسان ہو.
لیکن خبر واحد غیر ضمنی ہے، اس کا تقاضا یہی نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں آپ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب کا آپس میں دونوں کو جوڑا گیا اور اس کو جمع کیا گیا، تو اس طرح سے مطلب یہ کیا گیا، تطابق کی گئی اور آپس میں یہ کیا مطلب تطبیق دی گئی کہ تھوڑا سا بھی قرأت کر لے اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کما حق کو ادا نہیں ہوگی، یعنی اس کو نفی کمال پر محمول کیا اس حدیث کو، اسی کو صاحب کتاب پر ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو لہذا ہم نے ان دونوں پر عمل کر لیا، اس طور پر دونوں پر، یعنی فقرؤ ما تیسر بھی عمل ہو گیا اور اس حدیث میں عمل کر لیا، کس طرح کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔ کتاب اللہ میں یہ کہا گیا کہ تھوڑا بہت بھی قرآن کا حصہ پڑھ لیجیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تب بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، تو ہو جانا چاہیے۔ حدیث میں کہا کہ نہیں جب تک آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہیں تب تک نماز ہوگی نہیں، تو کہنے ان دونوں پر ہم نے عمل کیا اس طور پر کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، بہی طور کہ ہم نے خبر واحد کو نفی کمال پر محمول کیا۔ ہم نے یہ مانا کہ جو آدمی قرآن کریم میں کچھ حصہ پڑھ لیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کی نماز مکمل طور پر ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے اور کوئی اور قرات کر لے تو اس کی نماز مکمل طور پر ادا ہوگی۔ اسی کا حتی یکون مطلق القرات، یہاں تک کہ مطلق قرات کہیں سے بھی قرآن کریم میں کوئی حصہ پڑھ لیا یہ فرض ہو جائے گا کتاب کی حکم کی وجہ سے، وقراءۃ الفاتحہ واجبۃ بحکم الخبر، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہوگا خبر واحد کی بنیاد پر، سمجھے نا۔ اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آج آپ عام کی دو قسموں میں سے ایک جو قسم جو بیان کیا گیا عام غیر مخصوص من البعض، اس کی تعریف کو بھی آپ جان لیے ہوں گے اور اس کی مثالوں کو بھی آپ سمجھ لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں جو آج میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں کہیں پر کوئی دقت اور پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حد تک ممکن جواب دیا جائے گا۔